دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بارشوں کا سیزن جو ہے یعنی کہ مونسون کا سیزن جو ہے وہ کافی علاقوں میں شروع ہو گیا ہے. کافی علاقوں میں جو ہے وہ بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جو باقی علاقے بچ گئے ہیں ان میں بھی جو ہے 2 سے 3 دن بعد جو ہے وہ بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی. دوستو اس بارش کے سیزن میں جو ہے آپ نے اپنے پرندوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ کیئر کرنی ہے. میں آپ کو جو ہے وہ بیسک 3 ٹپس بتاؤں گا جن کے ذریعے سے آپ اپنے پرندوں کی کیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پرندے جو ہے وہ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہ سکیں اور آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ملک عامر حمید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں منی تو ہمارے چینل کو کر دیں جلدی سے سبسکرائب. دوستو ہمارے پاس بریڈنگ فارمولہ دستیاب ہے، قدرتی بریڈنگ فارمولہ ہے، اس میں ساری نیچرل چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کریں، آپ کو تمام معلومات جو ہے وہ فراہم کر دی جائے گی. پچھلے 2 سال سے جو ہے ہم یہ بریڈنگ فارمولہ جو ہے وہ سیل کریں، ابھی ہمارا تیسرا سال ہے اور الحمدللہ اس کے بڑے شاندار رزلٹ ہیں. جس نے بھی خریدا ہے اس کے پرندوں نے جو ہے وہ ڈبل بریڈ کی ہے اور اس کے پرندوں کو جو ہے وہ بریڈنگ کے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو گئے ہیں. تو اگر آپ یہ بائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. دوستو آپ نے بارشوں کے سیزن میں جو ہے اپنے پرندوں کی کیئر جو ہے وہ ڈبل ٹرپل کر دینی ہے. اگر آپ عام دنوں میں جو ہے وہ تھوڑی سی لاپرواہی دکھا رہے تھے تو آپ نے یہ مونسون کا جو 1 سے 1.5 مہینہ ہوتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کیئر کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں جو ہے پرندوں کو زیادہ بیماریاں لگ سکتی ہیں، کیونکہ نمی کا تناسب جو ہے وہ ہوا میں زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پرندوں کو طرح طرح کی بیماریاں جو ہے وہ لگ سکتی ہیں. تو دوستو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ پہلا کام یہ کرنا ہے، پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پرندوں کی جو ہے وہ صفائی جو ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یعنی کہ پہلے اگر آپ جو ہے کوئی 4-5 دن بعد بھی صفائی کر رہے تھے اپنے پرندوں کے جو کیجز ہوتے ہیں ان کے ٹریز کی، یا اگر آپ نے کالونی لگائی ہوئی ہے تو کالونی کی 4-5 دن بعد بھی صفائی کر رہے تھے، تو اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ڈیلی جو ہے اپنے پرندوں کی ٹریز یعنی کہ جو پنجروں کی ٹریز ہوتی ہے ان کی اور کالونی کی صفائی کرنی ہے. اور اگر آپ ڈیلی نہیں کر سکتے تو 2 دن بعد تو آپ نے مسٹ جو ہے وہ صفائی کرنی ہے، کیونکہ اگر پرندوں کی ڈراپنگ جو ہے وہ پڑی رہی کالونی میں کیج میں تو اس میں مختلف قسم کے بیکٹیریا پیدا ہوں گے، وائرس پیدا ہوں گے، فنگس پیدا ہوگی جو کہ آپ کے پرندوں کو افیکٹ کر سکتی ہے. آپ کے پرندوں میں آنکھوں کی بیماری لگ سکتی ہے. اس کے علاوہ اندرونی طور پر معدہ خراب ہو سکتا ہے، پیٹ خراب ہو سکتا ہے اور ان کو پیٹ کی مختلف قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہیں. تو آپ نے جو ہے صفائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. دیکھیں یہ کوئی آپ نے ساری زندگی نہیں کرنا، جسٹ یہ جو بارشوں والا 1 سے 1.5 مہینہ ہوتا ہے اس میں آپ نے جو ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے آپ نے کیئر کرنی ہے تاکہ آپ کے پرندے ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہ سکیں. نمبر 2 پر جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پرندوں کا جو پانی ہے، جو پینے والا پانی ہوتا ہے وہ ڈیلی بیسس پر چینج کرنا ہے. کوشش کریں کہ ایک ٹائم صبح چینج کریں، ایک ٹائم شام کو چینج کریں. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ نے جو ہے دن میں 1 بار ضرور چینج کرنا ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے فیڈر اور پورٹس لگا دیتے ہیں، 4-5 دن پانی پڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے پانی خراب ہو جاتا ہے، بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں، وائرس پیدا ہوتا ہے اور گندگی پیدا ہوتی ہے. جب آپ کا پرندہ وہ پانی پیتا ہے تو اس کو پیٹ کے طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بعض کا جو ہے وہ ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں. یہ جو مہینہ 1.5 ہوتا ہے اس میں پرندے زیادہ ایکسپائر ہوتے ہیں کیونکہ حبس کا مہینہ ہوتا ہے، شدید حبس کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس میں پرندے زیادہ ایکسپائر ہوتے ہیں. تو آپ نے پانی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر چینج کرنا ہے. یہ آپ اپنے اوپر لازم سمجھ لیں کہ آپ نے پانی پر کوئی لاپرواہی نہیں کرنی. فریش پانی آپ نے دینا ہے. برتن کو اچھی طریقے سے دھوئیں اور دھونے کے بعد فریش پانی جو ہے اس میں ڈال کے رکھیں تاکہ آپ کا پرندہ گندا پانی نہ پیے. اگر گندا پانی پرندہ پیے گا تو اس کو بیماریاں لگیں گی اور وہ ایکسپائر ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کیونکہ بریڈنگ سیزن جو ہے وہ سر پہ آ گیا ہے. تو ابھی کسی قسم کا جو ہے نا ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اگر ہم کمپرومائز کرنے لگ گئے تو پھر ہمارا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد جو تیسری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو خوراک ہوتی ہے، جو فیڈ ہوتی ہے، اس کی صفائی کا بھی جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ جو موسم ہوتا ہے مونسون والا، بارشوں والا، اس میں جو ہے اس میں فنگس لگ جاتی ہے. اگر آپ اس کو کھلا رکھیں گے یعنی کہ کسی ایسی چیز میں آپ کی خوراک پڑی ہوئی ہے جس میں ڈائریکٹ جو ہے ہوا بھی جا رہی ہے، نمی بھی جا رہی ہے، تو اس خوراک میں جالا سا بن جاتا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا جالا سا بن جاتا ہے اور ڈیلے ٹائپ سے بن جاتے ہیں.
یعنی کہ اس میں فنگس لگ جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ بیکٹیریا اور وائرس جو ہے وہ اس خوراک کو لگ جاتے ہیں۔ جب نمی خوراک کو لگتی ہے تو اس میں بیکٹیریا، وائرس اور فنگس والی چیز اور فنگس جیسی چیزیں جو ہیں یہ عام بات ہے لگنا۔ تو آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی خوراک کو جو ہے کسی ایسے برتن میں رکھنا ہے جس کو آپ ڈھانپ سکیں، جس کے اوپر ڈھکن ہو، یا کسی ایسے بیگ میں رکھیں، تھیلے میں رکھیں، شاپر میں رکھیں کہ جس کو آپ بالکل بند کر کے رکھیں۔ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خوراک میں جو ہے وہ ہوا نہیں جانی چاہیے، نمی نہیں جانی چاہیے۔ اگر نمی گئی خوراک خراب ہوگی، آپ کے پرندے وہ گندی خوراک کھائیں گے، خراب خوراک کھائیں گے، جس سے وہ بیمار ہوں گے اور ان کو بیماریاں لگیں گی اور آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ اپنی خوراک کو جو ہے وہ 3 سے 4 دن بعد دھوپ لگوانی ہے۔ دھوپ لگوانے سے جو ہے آپ کی خوراک خشک ہو جائے گی اور اس میں جو بھی ہوگے بیکٹیریا، وائرس یا فنگس وغیرہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور کوشش یہ بھی کریں کہ سٹور نہ کریں، یعنی کہ آپ اس پورے مہینے کے لیے جو ہے وہ 10-15 kg جو ہے وہ خوراک نہ لے کر آئیں، صرف 2 کلو 3 کلو لیں۔ جب پرندہ کھا لے 3 سے 4 دن میں پھر دوبارہ فریش خوراک لے کے آئیں۔ جب ہم خوراک کو سٹور کرتے ہیں ہماری اتنی کنزپشن نہیں ہوتی جتنا ہم نے خوراک کو سٹور کیا ہوتا ہے، پھر اس میں نمی لگتی ہے اور اس طرح کے مسائل جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ خوراک کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے اور ڈیلی بیسس پر آپ نے خوراک کو چینج کرنا ہے، اپنے کیجز میں بھی اور کالونیز میں بھی۔ دوستو یہ 3 ٹپس تھیں، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پرندے جو ہے وہ بیمار نہیں ہوں گے اور یہ مونسون کا جو مہینہ ہے یہ اچھے طریقے سے گزر جائے گا۔ ملتے ہیں آپ ساتھ اگلی کسی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔